ناظرین، میں ولی مصری پروگرام عصر حاضر کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 22 محرم الحرام ہے، 11 ستمبر ہے اور جمعے کا روز۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کربلا اور عصر حاضر کو لے کر مسلسل جاری مساری ہے اور آج اپنے 22ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس میں مختلف جہتوں کے ساتھ نہضت عاشورہ کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی رہے ہیں اور اس کے مختلف تاریخی پہلوؤں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ جہتوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کے اذان عالیہ تک جو ہر حوالے سے جو ہے وہ کربلا کے میسج کو پہنچایا جائے، ان کے گوش گزار کیا جائے۔ تو آج جو ہم وہ بات کریں گے وہ عزاداری کے سلسلے میں کریں گے، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو قومیں ہیں، پروردگار نے قوموں کو، ملتوں کو قوم قبیلوں کے اندر تقسیم کیا ہے اور ہر جگہ پر اپنے ایک مخصوص ویدر کی وجہ سے، مخصوص مزاج کی جو ہے وہ ایک تخلیق پاتا ہے، غذاؤں کی وجہ سے، آب و ہوا کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے قوموں کی باڈی لینگویج اور ان کے اظہار، جذبات کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ ان کی خوشی کا اظہار، ان کے غم کا اظہار، وہ تمام قوموں کا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مختلف کلچرز اور مختلف جو ہے وہ اظہار کرنے کا طریقہ، جذبات کا جو ہے وہ الگ الگ تھوڑا سا فرق کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب عزاداری سید الشہداء مملکت العربیہ سے نکل کر خلیج فارس اور اس کے بعد کانٹیننٹ اور جو ہے وہ ہندوستان وغیرہ، ان تمام پوری دنیا کے اندر عالمگیر ہونی شروع ہوئی اور اس نے اپنی جغرافیائی حدودوں کو آگے بڑھانا شروع کیا اور تمام سرحدوں کو ہی عبور کر گئی، تو ہر جگہ ہر قوم نے اس سید الشہداء کی عزاداری میں حصہ لیا اور اپنے اپنے علاقائی جو ان کے مزاج تھے، جو ان کے کلچر تھے، اس کو جو ہے وہ عزاداری کے رنگ میں وہ نظر آنے لگے۔ تو بعض نافہم حضرات جن کی جغرافیہ کے اوپر، قوموں کے اوپر نظر نہیں ہوتی، وہ عموماً اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ عزاداری از نگاہ پیغمبر اعظم، عزاداری از نگاہ ائمہ معصومین، عزاداری از نگاہ مرجعیت شیعی، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں اور اس کے بعد عزاداری کے اہداف کی طرف بڑھیں کہ اصل وہ ہمارے اہداف کیا ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام علی ابن زین العابدین علیہ السلام نے عزاداری کی عظیم تحریک کا احیا کیا۔ تو اس وقت اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں، تمام ویورز کی خدمت میں اور بالخصوص ہم سب کے والی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی رجوع شریف کی خدمت میں نیام اعضاء کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ ہماری عزاداری ان عبادتوں کا صلہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور آپ کی کاوشیں قبول ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پھر میں تھوڑا سا، جیسا کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو تمہیدی گفتگو سے اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ جو اذہان ہمارے ساتھ شامل ہیں اور گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری گفتگو ان کے اذہان تک کلیئر ہوتی چلی جائے۔ بالکل بیسک سے شروع کریں اور جو ہے وہ اس کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھے۔ تو عزاداری کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، کس کی سنت ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نگاہ پیغمبر میں، از نگاہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، آپ کی سنت کے حساب سے تاریخ کیا لکھتی ہے کہ آپ نے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، اس عزا جس کو عزا کہا جاتا ہے، بکا کہا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا سنت ملتی ہے، کیا ارشادات ملتے ہیں تاریخ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں آپ کے سوال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کے جواب کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک پورشن کا اور اس میں اضافہ کروں گا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں عزاداری اور گریہ اور بکا سے پہلے خود ہم قرآن میں آ کے دیکھیں کہ خود قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں مسلمانوں کا سب سے پہلا جو مصدر اور ریسورس ہے آف ریلیجن، جس سے ہم اپنے دینی اصول اور احکام کو حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلا ہمارا وسیلہ ہے قرآن، اس کے بعد سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو دیگر وسائل و ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، خود قرآن مجید میں آپ دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہ کہ
کیونکہ ایک شبہ اعتراض یا ایک غلط فہمی جو رائج کرنے کی کوشش کی ہے بعض لوگوں نے، وہ یہ کہ اصل گریہ و زاری جو ہے وہ کسی مرحوم پہ نہیں کرنا چاہیے، کسی دنیا سے چلے جانے والے پہ گریہ نہیں کرنا چاہیے. خب یہ ایک ایسی غلط فہمی، ایک رائج غلط فہمی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہر سال ایام اعزا سے پہلے اس طرح کے اعتراضات کی شکل میں غلط فہمی رائج ہونے لگتی ہے، اور باقاعدہ رونا بدعت ہے اور یہ اور وہ ہے. خب ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں، اگر کوئی بھی کام بدعت ہو، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی کام بدعت ہو، ناجائز ہو، کہ بدعت کا مطلب یعنی جو جائز نہیں ہے، بدعت کا مطلب جس کو اللہ جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا، جس کو اللہ جو ہے جس کی تصحیح نہیں کرتا، جس کی اللہ تائید نہیں کرتا، بلکہ وہ بدعت کیونکہ حرام ہے، دین میں آپ بدعت نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا. بدعت اس عمل کو کہتے ہیں، ہر وہ عمل کہ جو دین میں نہ ہو اور دین میں اس کو داخل کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں دین میں. کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول اور کوئی بھی کیا نام ہے ولی خدا جو ہے وہ ایسا کام انجام نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. یہ بدعت کے سلسلے میں اس کو ذہن میں جب بھی کوئی بھی عمل بدعت ہوگا وہ کبھی بھی کوئی نبی خدا انجام نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی قرآن اس کی تائید کرے گا. تو جناب یعقوب کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جناب یوسف زندہ تھے، اس دنیا سے نہیں گئے تھے. صرف جناب یعقوب اپنے بیٹے سے دور ہوئے تھے، ان کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹا ان کا صرف ان کی نگاہوں کے سامنے غائب ہوا اور 11 بیٹے ان کے سامنے تھے. قرآن کہتا ہے کہ صرف ان کے فراق میں جو زندہ تھے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، جناب یعقوب کی آنکھیں حزن سے، اندوہ سے، غم سے سفید ہو گئیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی اس قدر جناب یعقوب نے گریہ کیا. اور قرآن نے اس کو، آپ قرآن کا جو لہن دیکھیے، یہ لہن سمپیتھی سے بھرا ہوا ہے، یہ لہن جو ہے وہ نرمی سے بھرا، مذمت نہیں ہے. میں آپ کو سورہ توبہ کی ایک آیت بتاؤں، ایک جگہ اور ہے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ. آپ قرآن کے لہن کو سمجھیے کہ اس لہن کو لہن کے اندازے سے، لہن کو ہم پڑھے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کس انداز میں کر رہا ہے. رسول خدا کی ہجرت کے وقت روایت میں کہ مثلا کیا نام ہے ایک صحابی بھی رسول خدا کے ہمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، کار میں رسول خدا کے وہ بھی گئے، ٹھیک ہے. تو ان کو گریہ کرنے لگے وہ، ٹھیک ہے. تو قرآن نے باقاعدہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. رسول اپنے ہمراہ ہم نشین سے، اپنے ساتھی سے کہنے کہ لا تحزن، حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ اس کا لہن دیکھیے، یہاں سمپیتھی نہیں ہے، یہاں باقاعدہ جو ہے منع کیا جا رہا ہے، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، اس قدر جناب یعقوب نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اور وہ اس کے بعد بھی صبر کر رہے تھے. عظیم یعنی قزم کرنا، یعنی اپنے مثلا گریہ کیا، زاری کیا، تکلیفیں برداشت کی، لیکن زبان سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی جو مشیت خدا کے خلاف ہے. حزن ملال اصل اپنے آپ میں اگر ایسی کوئی بات اس کے ہمراہ نہ ہو جو مشیت خدا کے مخالف ہو تو وہ اپنے آپ میں بدعت ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث القلب یحزن والعین تدمع. جناب ابراہیم رسول خدا کے بیٹے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، رسول خدا نے گریہ کیا. تو آ کے بعض لوگوں نے آ کے رسول خدا سے کہا کہ یار نبی اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ تو ہم لوگوں کو صبر و تلقین کی وصیت کرتے ہیں. تو آپ نے یہی فرمایا تھا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول ما لا یرضی اللہ. دل محزون ہوتا ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے، نگاہیں جو ہے وہ اشک بہاتی ہیں، آنکھیں اشک بہاتی ہیں، لیکن ہم زبان سے اپنی ایسی کوئی بھی بات نہیں کہیں گے جو اللہ جس سے راضی نہ ہو. تو خود اپنے آپ میں اوورال حزن و ملال اور غم اور اندوہ کسی کے کھو جانے پہ، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے پر، کسی کے غائب ہو جانے پر، کسی سے ہم سے دور ہو جانے پر، یہ حزن اور گریہ کرنا یہ انسان کی فطرت و طبیعت میں پایا جاتا ہے. فطرت میں ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے. ہر اپنے عزیز کے فقدان پہ، اپنے عزیز کے کھو جانے پہ انسان جس کو بھی عزیز رکھتا ہے انسان، ٹھیک ہے، چاہ نہ چاہے انسان، یعنی کہتے ہیں نا یو کین اسٹاپ یور ٹیئرز، انسان اپنے اشکوں کو روک نہیں سکتا، چاہ نہ چاہ کے. یہ انسان کی فطرت میں ناخواستہ طور پہ. اچھا رونا بھی دیکھیے، آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتا کوئی رونے کے لیے،
رونا یعنی اکثر جب انسان غمزدہ ہوتا ہے جو اشک نکلتے ہیں وہ خود بخود نکلتے ہیں، وہ فطرتی طور پہ انسان کے اندر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ خود بخود طاری ہوتی ہے. تو اسلام نے اللہ نے اس کو وہ چیز جو فطری ہے، وہ چیز جو خود بخود ہوتی ہے، بائی سیلف ہوتی ہے، اسلام نے نہ اس پہ کوئی حرمت کی پابندی لگائی ہے، نہ اس پہ ممانعت کی ہے. صرف رسول خدا نے کیا قید لگائی؟ لا نقول ما لا يرضى اللہ. میں میرا بیٹا ابراہیم، اس کے فراق میں روؤں گا، میں گریا کروں گا، میرا دل بھی غمزدہ ہوگا کیونکہ میرا بیٹا ہے، لیکن ولا نقول ما لا يرضى اللہ، لیکن اپنی زبان سے ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کہیں گے جس سے خدا راضی نہ ہو. تو اصل حزن و ملال کے سلسلے میں وہ حد کیا ہے یہ پہلے میں عرض کرتا چلوں. اکثر وہ لوگ جو مثلا کیا نام ہے، ابھی ان جنرل بات کروں، اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں رونا ہی بدعت ہے مرنے والے پر. رونا بدعت نہیں ہے، بلکہ زبان سے ایسی بات کہنا جو خدا کی مشیت کے خلاف ہو، جو خدا کی منزلت اور عظمت کے خلاف ہو، یہ کہنا حرام ہے. یہ کہنا ہر دور میں ہر زمانے میں حرام ہے. اب سوال خود یہ ان جنرل، اب آئیے ان پرٹیکولر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں کن کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریا کیا. جناب حمزہ جنگ احد میں بہت سارے شہید ہوئے مسلمانوں کے، ان بزرگ شہیدوں میں، ان عظیم شہداء میں ایک تھے جناب سید الشہداء حضرت حمزہ. سب سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ ہیں. جناب حمزہ ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب حمزہ دوسرے مرحلے پہ آ گئے، یعنی جناب حمزہ کی شہادت وہ ثانوی مرحلے پہ گئی. امام حسین علیہ السلام کا مقام جو ہے جناب حمزہ سے بھی برتر ہو گیا. ٹھیک ہے، جناب حمزہ سب اپنے اپنے شہداء پہ گریا کر رہے تھے، سب اپنے اپنے کیا نام ہے دنیا سے جانے والے اپنے اعزاء و اقربا پہ گریا کر رہے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کے لیے کہا کہ کیا نام ہے لا باقیہ ان الحمزہ لا باقیہ لہو، کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں. میں آپ کی خدمت میں جناب ابی حنیفہ کی ایک مسند ہے، مسند ابو حنیفہ جسے کہتے ہیں، یہ بہرحال ایک اہم ذخیرہ ہے، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ بہرحال جو چاہے شرح مسند ابی حنیفہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، مسند ابو حنیفہ کی شرح لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی والیوم نمبر 1 جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 526 526 والیوم 1 526. ٹھیک ہے، اس میں کیا روایت ہے؟ ان ابن شعبان من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابن شعبان سے روایت ہے جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی. عبداللہ ابن مسعود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے روایت کی. کیا فرماتے ہیں؟ ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اب اس میں وآلہ نہیں لکھا، میں اضافہ کر رہا ہوں، وآلہ وسلم، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیا قط اشد من بکائہ علی حمزہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جناب حمزہ سے زیادہ کسی کے اوپر گریا کرتا نہیں دیکھا کبھی، یعنی جس کا جناب حمزہ پہ گریا کیا ہے اس سے زیادہ کبھی گریا نہیں کیا رسول خدا نے. جناب اب سب سے پہلا سوال، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، شہیدوں پہ گریا نہیں کیا جاتا، خوب جناب حمزہ شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ خوب اگر شہید ہے تو رسول خدا سے جا کے ہم سوال کریں یا رسول اللہ آپ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ مسلمان تو کہتا ہے کہ شہیدوں کا ماتم نہیں کرتا، رسول خدا کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے نا، کہ کس نے کہا کہ شہیدوں پہ گریا نہیں کیا جاتا؟ اشد بکان یعنی جناب حمزہ سے زیادہ، جتنا جناب حمزہ پہ آپ نے گریا کیا اس سے زیادہ آپ نے کسی پہ گریا نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، صحابی. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وضعہ فی القبلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا نام آپ کے جنازے کو روبہ قبلہ رکھا. روبہ قبلہ رکھنے کے بعد ثم وقف علی جنازتے، آپ کے جنازے پہ کھڑے ہوئے. ونحب حتی نشغا، ونحب سمجھتے ہیں؟ ونحب حتی نشغا یعنی زور سے آپ نے چیخ ماری. اللہ حتی نشغا یہاں تک کہ کیا نام ہے آپ جو ہے نشغا یعنی یہاں تک کہ اس قدر آپ نے زور سے چیخ کر پکار کر گریا کیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. حتی بلغ بہی لغش من البکا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. رحمۃ اللہ یقول، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کے گریا کرتے کرتے. آپ اس کو غور کیجئے، جناب حمزہ پہ گریا کرتے کرتے رسول خدا بے ہوش ہو گئے. یقول، کیا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا حمزہ، اے حمزہ، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے چچا، واسد رسولہ، اے اللہ کے نبی کے
اللہ کے رسول کے شعر، یا حمزہ، شیر اے اللہ حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے نیکیوں کے انجام دینے والے، یا حمزہ اللہ اکبر، اے حمزہ، یا کاشف الکرب یا کاشف الکرب، اے یا سختیوں کاشف کے الکرب، دور کرنے والے، دور کرنے یا والے، حمزہ سبحان اللہ، یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علیہ وآلہ حمزہ صلی اے اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے اوپر خود کو فدا کرنے والے۔ اب جملہ سنیے ان کا، وکانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی علی، اب پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے پہ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی تو مسلسل آپ گریہ کیے جا رہے تھے، صحیح مسلسل۔ صحیح، یہ کیا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ شرح مسند ابی حنیفہ، جناب ابو حنیفہ کی مسند ہے، اس کی شرح میں روایت کس سے نقل ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526 526، اور روایت کس سے نقل ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود سے نقل ہے۔ خوب سیرت سبحان اللہ رسول خدا سبحان میں اللہ، سب سے پہلے، اب اسی صحیح۔ روایت سے آپ آپ سیرت دیکھیں ہم اگر سیرت سیرت کو تھوڑا سا جی کمپلیٹ کر لیں تو پھر آئمہ کی طرف اور پھر مسجد کی طرف بھی جانا ہے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تیزی سے گزر رہا ہے اور دامن وقت میں جی گنجائش جو ہے وہ کم ہو میں رہی ہے۔ بس تو جلدی سید اس کو الشہداء کے فوراً حوالے سے بھی کچھ رسول اللہ کی جو عزاداری کے حوالے سے گفتگو ہے، کچھ جی اختصابات اس میں سے بھی اگر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ میں خوش ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو اوورال سب سے پہلے شہید پہ گریہ کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ خود آپ نے جناب حمزہ پہ صحیح، کیا اور جو ہے باقاعدہ اس طرح گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، علیہ خوب السلام، اللہ صلی سب اللہ سے پہلا اعتراض جو بعض لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ شہید کے اوپر گریہ نہیں کیا جاتا، تو یہ کلیئر ہو گیا، یہ ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے متعدد روایتیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ فرماتے علیہ ہیں، وسلم، روایت ہے کہ آپ نے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اے فاطمہ قیامت کے دن ہر نگاہ روئے گی، ہر آنکھیں اشک بہائیں گی سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے حسین پہ آنسو بہایا، وہ اللہ آنکھیں جو ہیں ضاحکۃ مستبشرہ خوش ہوں گی، ان آنکھوں میں خوشی کی جھلک ہوگی اور فرح اور شادمانی کی جھلک ہوگی اللہ کی نعمتوں سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی کس اللہ کے لیے علیہ فرما رہے وسلم، ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریے کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان للحسین ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب حضرت فی المؤمنین لا قلوب تبرد المؤمنین ابدا، تبرد ابدا، مومنوں کے دلوں سبحان میں، اللہ یہ رسول سبحان خدا کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تیسری حدیث دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم کی زیارت کرتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، حرم اللہ کیا نام علیہ النار، اور جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی، حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، من عادہ، جس شخص نے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ دشمنی کی، من عائد جو دشمنی رکھتا ہے امام حسین سے، حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو اللہ نے اس پہ حرام رکھی، حرام کر دیا، اللہ اکبر، اللہ امام اکبر، حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان ان اللہ، للحسین باب من ابواب الجنہ، امام حسین علیہ السلام جنت کے باب میں سے ایک باب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سبحان اللہ ہیں۔ تو سبحان اب یہ ساری حدیثیں آپ دیکھیں، کیا نام ہے، ایک روایت جو ہے جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے قبر کے حوالے سے آپ دیکھیں، یقبر ابنی بارض یقال لها کربلا، ہمارا بیٹا دفن کیا جائے گا ایک ایسی سرزمین میں جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کے، البتہ یہ روایت کربلا کی عظمت کو بھی ثابت کرتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی گریہ وزاری کی عظمت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ یہ البقعۃ التي كانت فيها قبۃ الاسلام، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ بقعہ ہے، یہ وہ خطہ ہے زمین کا کہ جہاں کیا یہ اسلام سربلند ہوا ہے۔ نجى الله التي اللہ علیہ المومنون، اور یہاں اسلام کو اللہ نے اسی سرزمین پہ نجات دی ہے کہ جس المومنون الذین آمنوا مع نوح فی الطوفان، یہ اللہ وہی اکبر، سرزمین ہے کہ جہاں نوح کی کشتی کو بھی امان ملا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ خدا اکبر، صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم اور روایت جناب شہزادی ام سلمہ سے ملتا ہے، یا آپ مسلمانوں کے لیے تو یہ جناب حضرت عائشہ سے ملتی ہے روایت۔ آپ فرماتی ہیں کہ متعدد بار میں نے دیکھا
रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 15 रिवायतें बाज़ बुजुर्गों ने की, 15 रिवायतें खुद जनाब आयशा से इस तरह की सिलसिले की, जनाब उम्मे सलमा से, और मुतअद्दिद रिवायतें जो अहले सुन्नत हजरात की मोतबर किताबों में। फरमाती जनाब बिल्कुल आयशा सही। ने देखा कि रसूल खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के हुजरे में दाखिल हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गले से लगाया रसूल खुदा ने, आपके लम्हा मुबारक का बोसा लिया, सीने का बोसा अल्लाह लिया, अकबर। और लज्जा, बुलंद आवाज से आपने गिरिया किया। बुलंद हाय आवाज से क्या है, आपने गिरिया किया। खूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सल्लल्लाहु सीरत, अलैहि वसल्लम। या खुद को मशहूर वाक़या जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को, शहजादी उम्मे सलमा को वो तुरबत देकर जाना कि रोज़ आशूरा जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हमारा सही, हुसैन शहीद हो गया। खून हो जाएगी। सारी ये खुद ये सीरत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की, अलैहि वसल्लम। जो जो ये साबित करती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आप बिल्कुल सही, गमज़दा हुए। लेकिन एक बिल्कुल हद सही, क्या है, ये बिल्कुल जुमला सही। रसूल खुदा का जो जनाब इब्राहीम ने कहा था वो क्या, अल ऐनु तदमा वल क़ल्बु यहज़ुन वला नक़ूलु मा ला वाह! यर्दल्लाह। आंखें रोती हैं, दिल गमज़दा होता है, लेकिन ज़बान से हम कभी ऐसी बात नहीं करते जिससे खुदा राज़ी ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, ये तो हमने चंद जो है वो अहादीसें जो है वो आपकी खिदमत में पेश की कि अज़ादारी असनिगाह है पैगम्बर आज़म सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है वो, चाहे जनाब हमज़ा की शहादत का वक्त हो या सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर देने का वक्त हो, जनाब जिब्रील अमी के नाजिल होने का वक्त हो, या उसके बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के साथ गुफ्तगू का वक्त हो। पैगम्बर आज़म की सीरत क्या रही है और उसको तमाम मौरख़ीन ने, जिनको इस्लाम में सिक़ा कहा जाता है, जिनसे अहादीस ली जाती है और लिखा जाता है, तो उन्होंने इस बाबत क्या लिखा है उसमें से कुछ जो है वो गुज़ारिशात क़िबला ने जो है वो आपकी खिदमत में पेश किए। थोड़ी-सी प्रोग्राम को और खोलेंगे और बात आगे बढ़ाएँगे। क़िबला अज़ादारी अज़निगाह आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, इसमें से भी कुछ रिवायात जो है वो पेश फरमाएँ ताकि बात को और मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छी बात है आपकी, और यकीनन आप देखें, मैंने क्योंकि ये खुद एक बाब है मुस्तकिल रिवायात का, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि, जैसा कि आपने इशारा सल्लल्लाहु भी अलैहि किया, वसल्लम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकायदा जनाब जिब्राइल से गुफ्तगू, और जो आपने बाकायदा शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वक्त विलादत इमाम हुसैन नक़्ल किया, ठीक है। अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अइम्मा की सीरत आप देखें, रिवायत में मिलता है कि मौला कायनात जंग सिफ़ीन से जब वापस हुए तो मैं 2-3 मोरद आपकी खिदमत में पेश करूँगा, बिस्मिल्लाह। जिससे ये अंदाज़ा होता है कि अइम्मा की सीरत जो है अज़ा इमाम हुसैन के सिलसिले में क्या थी। जनाब सुभान मौला अल्लाह। कायनात जंग सिफ़ीन से वापस हुए और करबला में रुके, आप क़याम किया वहाँ, और सफ़ीन से ज़ोहर का वापसी वक़्त पे। था, नमाज़ के बाद, जी, सिफ़ीन से वापसी, ज़ोहर का वक़्त था, आप नमाज़ के वक़्त थोड़ा-सा आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़ानू पे सर रख के आप सो गए, और इमाम हुसैन आपके बिल्कुल सिरहाने थे बगल में। अचानक उठकर आप बेसाख्ता गिरिया करने लगे। इमाम अल्लाह हसन अलैहिस्सलाम ने गिरिये का सबब पूछा कि आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? तो मौला कायनात ने बाकायदा कहा, "हा हुना मनाख़िर रिजालिना व मसफ़कु दिमाइना", वही जुमला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 मुहर्रम को कहा था। ये वही अल्लाह। सरज़मीन है कि जहाँ हमारा हमारे मर्द मारे जाएँगे और हमारा खून बहाएगा। मौला कायनात अलैहिस्सलाम और बाकायदा गिरिया किया। खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत में आप देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, ये बहरहाल गम का भी पहलू और तारीखी पहलू भी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन के बालीन पर है आपकी शहादत के वक़्त, और इमाम अल्लाह। हसन गिरिया कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने पूछा, इमाम हुसैन भी गिरिया कर रहे हैं, इमाम हसन भी गिरिया कर रहे हैं, दोनों भाई। इमाम हुसैन से इमाम हसन ने पूछा, भाई तुम क्यों गिरिया करो? तो आपने कहा कि भाई के फ़िराक़ में क्यों ना गिरिया करो? इमाम हुसैन ने पूछा, आपका गिरिया किस बात के लिए? तो इमाम हसन ने बाकायदा जो है वो गया ज़बान हाल ये है कि बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि ला यौमुन का यौमक या अबा अब्दिल्लाह, हाय शहादत का हाय। जैसा कोई भी दिन जो है वो नहीं होगा। तो इमाम हसन ने नहीं हो बाकायदा सकता। गिरिया किया। अच्छा आप देखें, उस मरहले पे आप देखें, उस हसास मरहले पे इमाम हसन इस कद्र बेताब थे कि इमाम हसन यही इस सोच में थे कि मैं कैसे अपने भाई के लिए क्या करूँ, तो फ़ौरन अपने बच्चे को बुलाया और बाकायदा वसीयत करके तावीज़ बाँध दिया कि जब ज़रूरत पड़े तो अपने चचा पे खुद को कुर्बान करना। जनाब कासिम की उम्र अल्लाह। क्या थी? 3 साल की थी। जनाब कासिम मक्तल जो लिखता है, जनाब कासिम 3 साल के थे, और जनाब कासिम को बाकायदा नसीहत वसीयत की कि बेटा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारे चचा की जरूरत आए तो खुद को कुर्बान कर।
دیکھیں بہرحال وہ مقتل کے جملے ہیں کہ جناب قاسم عاشور کے دن اس طرح بلک بلک کے اپنے بابا سے یعنی امام حسین سے اجازت مانگ رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ کوئی عزیز شے کسی سے مانگتا ہو، یعنی وہ بدا یتقبل یا یقبل یدا ہوا رجلا، یعنی جیسے کوئی بچہ آپ نے دیکھا مصائب کا بھی پہلو اور درد بھی ہے اس میں، کوئی بچہ آپ سے، آپ کی چھوٹی بچی، آپ کا عزیز آپ سے بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہو تو کیسے آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، پیر جوڑتا ہے، بالکل ہاتھوں کو اللہ چھوڑتا ہے۔ جناب قاسم شہید ہونے کے لیے اسی طرح ریکویسٹ کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ کو چوم رہے تھے، کبھی پیر کو چوم رہے تھے، یہ کہتے اللہ کہتے ہیں خود اللہ امام حسن علیہ السلام کی حیثیت۔ اس کے بعد آئیے امام سجاد، خود امام حسین نے بارہا جو ہے اپنے مقتل کی خبر دی ہے، خیر اپنے مثلا کیا نام اپنے اصحاب و امثال پہ گریہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام اللہ سجاد علیہ السلام کے لیے، امام سجاد کے لیے السلام بہرحال علیکم روایت آپ دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام 34 سال زندہ رہے، 35 سال زندہ رہے، روایت کی جملے ہیں۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن امام سجاد پہ آئے گریہ نہیں۔ آئے ایک بے چیز شک آپ ایسے کی خدمت میں اور ناظرین کے لیے بہت ایک درد بھرا پہلو ہے، اور ایک اس کو کبھی بھی غور کریں، درد کریں تو اس پہ سوچیں گے کہ امام سجاد کا اکثر کہتے ہیں نا کہ کربلا کو پہنچانے کے لیے امام سجاد علیہ السلام گریہ کرتے تھے، یقیناً کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے گریہ کرتے تھے، لیکن یہ گریہ صرف تبلیغی گریہ نہیں تھا، یہ گریہ واقعی گریہ تھا۔ ہم لوگوں نے امام سجاد کے درد کو سمجھا کہاں، آئے جاری سمجھ آئے سکتے ہیں، یعنی جب بھی بیٹھتے کھانا سامنے آتا تو وہ سارے یقین مناظر یاد آ جاتے الشام جو ہیں۔ شام میں دیکھا یعنی کیسے بعض آئے بزرگ آئے علماء کے بقول جو ہے، بعض بزرگ علماء کے بقول یعنی ہم تو درک نہیں کر سکتے، یعنی درد نہیں امام کر زمانہ کو وہ جو جملہ جو ہے کہ بدل الدموع دمعا لا بکین علیک سکتے بدل الدموع آئے دمعا، آپ کے غم میں یہ جملہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، یعنی جب آئے بھی امام ناہیہ سجاد ناہیہ علیہ السلام، ہاں ناہیہ القدسی ہے اللہ تو اب آپ سوچیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ امام خود سامنے، یعنی اس کو ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ امام خود شاہد ہے تمام مناظر کے، ہمیں تو نہیں معلوم کس طرح امام سجاد ان مراحل کو، ان غموں کو برداشت کرتے تھے، ان درد کو برداشت کرتے تھے۔ امام سجاد کا یہ گریہ صرف تبلیغی گریہ نہیں تھا کہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے گیا، نہیں، واقعی اتنا درد تھا امام سجاد۔ وہ جو قصاب کو دیکھ کے آپ گریہ کرنے لگتے تھے، وہ ایسے نہیں تھا صرف دکھانے کے لیے امام سجاد گریہ کرتے تھے، نہ، امام سجاد منقلب ہو جاتے تھے، آپ کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، آپ پانی دیکھ کے آپ کا دل جو ہے وہ ایک دم مچل جاتا تھا، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی امام سجاد علیہ السلام کی، شاید ہم اس کیفیت کو درک ہی نہ کر پائیں۔ اور بہرحال اب بعض مسائب کے جملے، تاریخی جملے جو بکا کے ہیں، یعنی وہ تو ہم شاید ہماری زبانیں نہیں درک کر پاتی، اتنی جرأت نہیں ہے، یعنی کوئی معمولی بات ہے کہ اہل حرم کا اسیر ہونا اور امام سجاد کا جو ہے ان کے ساتھ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کوئی معمولی بات تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ ماجوری کوئی معمولی بات ماجوری انشاءاللہ امام باقر علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں، پانچویں امام نے جانتے ہیں اپنے آخری ایام میں وصیت کی چھٹے امام کو کہ تقریباً 10 سال تک مینا میں تم مصائب کا ذکر کرو، اللہ اکبر بے شک ایسے یہ کیا 10 سال مطلب ہے اس کا؟ 10,000 درہم دیے آپ نے چھٹے امام کو کہ 10 سال تک مجلسیں برپا کرنا۔ اس کا البتہ ایک اور فلسفہ میں یہاں بتاتا، صرف 2 فلسفے تھے اس کے، ایک تو یہ میں نے شاید کبھی عرض کیا ہو نہیں، ایک تو یہ کہ خود اس میں تاریخ کے جو مورخین تھے کربلا میں، ٹھیک ہے نا، یا بنی امیہ نے، میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں نقل کیا ہو، نہیں معلوم، کہ بنی امیہ نے باقاعدہ مورخین جو ہے اپوائنٹ کر رکھے تھے، جو ان کے مثال کے طور پہ جو منٹس باقاعدہ تحریر کر رہے تھے اور کیا نام ہے اس کو باقاعدہ وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، جیسے حمید بن مسلم کا آپ نے نام سنا، اس طرح کے لوگ، تو مورخین اکثر جو ہے ان کے قلم بکے ہوئے تھے بنی امیہ کے مثلا درہم و دینار سے، خب ایسے مورخین سے ہم خیر کی امید نہیں رکھ سکتے، تو صحیح کربلا لوگوں تک پہنچ سکے، صحیح مصائب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک پہنچ سبحان سکے، اللہ اس کے لیے خود امام معصوم نے تاکید کی کہ تم مجلس برپا کرنا، تاکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لوگوں کے پاس جائے گی ہوا کیا آخر، کسی مورخ کو انفارمیشن جائے کہ بیچ کیا میں، ہوا، بیچ میں کسی مورخ کو بیچ میں نہ رکھا جائے کہ نہ بالکل رکھا جائے، صحیح خود بالکل صحیح امام راوی ہو، یعنی خود بالکل مثلا صحیح راوی اول ہو، کیونکہ پانچویں امام شاہد اول ہیں تمام مصائب کے، شاہد اول یعنی بالکل صحیح ہے پانچویں امام نے، چوتھے امام اور پانچویں امام دونوں کربلا میں تھے، پانچویں امام نے تمام مصائب دیکھے ہیں، تو ایک آبجیکٹو آپ کا یہ تھا کہ خود یہ صحیح تاریخ پہنچے۔ آج بھی اب میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی ہوتا ہے بہت سے لوگ کچھ ایسی روایات بھی پڑھ دیتے ہیں کہ جو شان معصوم کے مناسب نہیں ہے، یا کربلا میں بہرحال
کہیں سے انہوں نے دیکھا، کہیں سے سنا، اس کو پڑھ دیا، ٹھیک ہے. خوب یہ ایک سلسلہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ متضاد روایتیں نقل ہوئی ہیں. اس امام کا ایک فلسفہ یہ تھا کہ صحیح روایت لوگوں تک کربلا کی پہنچے، بالکل ایک صحیح. دوسرا فلسفہ کیا تھا؟ خود عظمت بکا علی مصائب اہل البیت علیہ السلام. علیہ آپ سمجھے وہ الصلوۃ روایت ہے، والسلام. نفس المہموم علی ہمنا تسبیح، ہمارے غم میں رونے والے کی رونے سانس والے جو ہے وہ تسبیح تسبیح ہے، ہے، تسبیح یعنی سبحان اللہ تسبیح. اور اللہ اکبر، اور یہ ذکر خدا کی حیثیت رکھتی ہے. یہ معصوم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اللہ یہ پانچویں امام کی سیرت. چھٹے امام کی سیرت آپ دیکھیں، چھٹے امام نے کتنے شعراء کو انکریج کیا، کتنے شعراء چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جی زمانے جی میں ہاں، بڑے باقاعدہ بڑے. آتے تھے. جی ہاں، اور یعنی فزدق، امام دیبل، صادق علیہ السلام دیبل جی خزائی، باقاعدہ. مختلف نام ملتے ہیں. اچھا ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بنی امیہ کی، جو سے میں نے عرض کیا، بنی امیہ کی مستقل کوشش تھی کہ اس زمانے میں کیسے اس تاریخ کو چھپایا جائے. عالم یہ تھا کہ خصوصی قریبی افراد بھی کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے تھے. روایت کیا کہتی ہے وہ آپ کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عبداللہ بن سنان چھٹے امام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ روز عاشور میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہاں کچھ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے امام کی بارگاہ میں، اور امام کا چہرہ جو ہے غم آلود، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یبن رسول اللہ، آپ کس لیے گریہ فرما رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کی آنکھوں کو اللہ جو ہے وہ شاد رکھے، آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو امام چھٹے امام کا جملہ سنیے. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن سنان کیا تم بے خبر ہو؟ تمہیں خبر نہیں آج کون سا دن ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ آج جو ہے وہ ہمارے جد حسین کی شہادت کا دن ہے؟ پھر اس کے بعد عاشورہ. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ. یعنی اب آپ سوچیں بنی امیہ کی کس قدر کوشش تھی. جناب عبداللہ بن سنان جیسی شخصیت جو ہے وہ اس سے آشنا نہیں تھی. ائمہ نے اپنے گریے کے ذریعے کربلا کو زندہ کیا، اپنے گریے کے ذریعے. پھر امام صادق علیہ السلام کیا نام ہے فرماتے ہیں کہ یعنی امام صادق علیہ السلام یہ کہنے کے بعد کیا عاشورہ کا دن ہے، اس قدر گریہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں روایت کیا تھی، اس قدر گریہ کرتے ہیں کہ آپ کے گریے کو دیکھ کے حاضرین، کوئی مصائب نہیں سنا، کسی نے کچھ نہ سنا، صرف چھٹے امام کے گریے کو دیکھ کے حاضرین رونے لگتے ہیں. ہائے ہائے کیا آج عاشور ہے، سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی، چھٹے امام کے گھر میں آپ کو کیا نام ہے حاکم وقت نے چھٹے امام کے گھر میں آگ لگوا دی، رات کی تاریکی میں گھر میں آگ لگی. گھر میں عجیب کوہرام تھا، رات میں گھر پہ آگ لگائی. صبح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اصحاب کے مجمع میں آپ بیٹھے اور آپ کا چہرہ بالکل نیچے سر جھکا کے آپ گریہ کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک صحابی تھوڑا زیادہ جو ہے وہ قریبی تھا کہ کہنے لگا فرزند رسول آپ تو ہمیں صبر و تلقین کی نصیحت کرتے ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا میرا گھر جلا، میں اس لیے تھوڑی گریہ کر رہا ہوں، لیکن جب میرے گھر میں آگ لگ رہی تھی میں نے ایک منظر دیکھا جس سے میرا دل تڑپ گیا. میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے گھر میں جب آگ لگ رہی تھی تو میرے گھر کی خواتین ایک حجرے سے دوسرے حجرے جا رہی تھی، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے جا رہی تھی. یہ دیکھ کے مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، یہ دیکھ کے مجھے جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے. تو آپ محسوس کیجیے یہ امام صادق علیہ السلام کی سیوا. ساتویں امام کے لیے آپ سوچئے کیا ساتویں امام کے لیے ملتا ہے. یہ ساتویں امام بہرحال تمام ائمہ کی سیرت میں امام رضا اور امام کاظم علیہ السلام کی ایک سیرت آپ کی خدمت پیش کروں گا. ساتویں امام کے لیے ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو میرے بابا کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں دکھتا تھا. کان یوم عاشورہ، اور جب روز عاشور آتا تھا کان یوم حزن ہی وغمہ، اور آپ کے حزن و غم کا دن ہوتا تھا. اور اس قدر آپ گریہ کرتے تھے کہ حتی غشی علیہ، یہاں تک کہ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے آپ روتے روتے. امام علیہ السلام گریہ کسی. امام رضا علیہ السلام ابن شبیب سے کہتے ہیں کہ ابن شبیب اذا بکیت لشیء، جب کسی پہ گریہ کرنے کا دل چاہے تو کیا نام ہے تو گریہ کرو حسین پہ. آپ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ کہا ہے کہ حسین پہ گریہ جو ہے وہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. بالکل. امام حسین علیہ السلام پہ گریہ جو ہے انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، انسان کے نفس کو طاہر کرتا ہے. جیسے انسان پانی سے غسل کرتا ہے نا، یا پانی سے اپنے بدن کی گندگی کو دھوتا ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام پہ گریہ جو ہے وہ نفس کی آلودگی کو پاک کرتا ہے، انسان کے نفس کو پیور. یہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ. اور بھی دیگر ائمہ کی آپ زندگی اور بہت ساری مثال، جناب دیبل خزائی یا مثال جعفر بن عثمان، ایک شاعر ہیں، یہ دیبل خزائی ابن سکیت شاعر ہیں،
ان شعراء کو باقاعدہ یا پھر روایت میں ملتا ہے جانا جعفر بن عثمان چھٹے امام کے زمانے میں تھے، شاعر تھے اچھے، ٹھیک ہے۔ فرزدق جناب فرزدق، آپ دیکھیے جناب فرزدق تو خیر بہرحال ایک Yeah. کیا نام ہے نمایاں شاعر، جناب ابن سکیت، ٹھیک ہے، جناب کمیت اسدی، یہ سب کون تھے؟ یہ سب ائمہ کے، یہ وہ شعراء تھے کہ جن کو ائمہ اپنے گھر پہ بلاتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے مرثیہ پڑھو۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ جب مرثیہ خواہ روایت مرثیہ پڑھنے آتا تھا، ایک شاعر نے جعفر بن عثمان نے جو ہے وہ یوں ہی نارمل تحت میں پڑھنا شروع کیا، تو امام نے کہا نہیں ایسا نہ پڑھو، جیسے میرے جد کے روزے پہ جا کے رو رو کی گریا کر کے پڑھتے ویسے ہی پڑھو، ویسے ہی پڑھو۔ اللہ یہ امام کی باقاعدہ تاکید اللہ صحیح آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں، یعنی اتنا اہم ہے یہ عزاداری جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک عزاداری ایک اتنا بہترین وسیلہ ہے خدا سے قریب کرنے کا، اہل بیت سے قریب کرنے کا۔ اصل برسا برس کا سفر جو ہے، برسا برس کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو آپ کی خدمت میں کیونکہ دل پیوریفائی ہو جاتا ہے نا قبلہ، بالکل جا کے میں علامہ مطلب ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں، ابھی علماء کی سیرت کے سلسلے میں آپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ مجلسی کا جملہ عجیب ہے اس سلسلے میں، آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام پہ گریے کے ذریعے کئی ہزار لوگوں کے گناہوں کا صحیفہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ البتہ یہاں مسکنسپشن نہ ہو، مسکنسپشن کو میں ایک جملے میں کلیئر کر دوں، یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور گریا کرتے جائیں، نہ، سید الشہداء پہ گریا جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، نہیں یہ کہ ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور گریا بھی کرتے جائیں، ایسا نہیں بھی کرتے جائیں۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جو عزاداری اصدقائے مرجعیت شیعی اس طرف آئیں گے، اور بہت ہی اہم اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی ہے۔ مثلا اگر ہم قدیم مرجع کو دیکھیں، مثلا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہیں، سید رضی شریف ہیں، شیخ مفید ہیں، شیخ صدوق ہیں، علامہ ہلی ہیں، سید طباطبائی ہیں، آغا برجدی ہیں، شیخ ناہیدی ہیں، یا موجودہ مراجعوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ عزاداری کی تاکید کے اندر جو ہے وہ یکسوئی نظر آتی ہے، کیونکہ عزاداری کی تاریخ بھری ہوئی ہے قربانیوں سے، چاہے وہ ہاتھ پیروں کو قطع کیا جانا ہو یا امام حسین السلام کی زیارت کے بس گردن زدنی کیوں نہ رکھی گئی ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین السلام کی قبر اطہر کے اوپر جو چراغ جلتا رہا وہ بظاہر تو اس تیل سے جلتا رہا، مگر اس کی قیمت جو تھی وہ انسانی خون تھی، اور عزاداروں کا وہ خون تھا، اور مطلب اس کا کریڈٹ جاتا ہے عزاداروں کو جنہوں نے اپنی جانیں تو دی مگر سید الشہداء کی قبر پہ اندھیرا نہیں ہونے دیا۔ تو قبلہ تھوڑی سی مرجعیت کی جانب سے عزاداری کی جو تاکید ہے اور اس کے فلسفے کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اس پر بھی بات ہو جائے، تاکہ ہمارے وہ دوست جن کو دشمن جو ہے وہ شوگر کوٹڈ فارم میں زہر دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہمیشہ، اور عزاداری سے دور کرنے کی اور نئے نئے فلسفے اور ترکیبیں سمجھاتا ہے، اس کو باطل کیا جائے، ان مدھوس اور سیاہ چہروں پہ جو سفید نقابیں ہیں وہ نوچ دی جائیں اور ان کے چہروں کو عیاں کیا جائے۔ ہماری مرجعیت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ۔ بہت اچھا آپ کا یہ گوشہ سوال کا۔ آپ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں چند مراجع جو یعنی طراز اول کے ہیں، ٹھیک ہے نا، چند مراجع جو طراز اول کے ہیں جن کا نمایاں سر فہرست آتا ہے، ان کی سیرت آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں چند مراجع کا نام آپ کی خدمت میں دوں گا اور ان کے جملات بیانات جو ہیں عزا امام حسین علیہ السلام سے متعلق اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے متعلق جو ہے، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاریخ تشیع کا، شیعت کی تاریخ کا، مولا کائنات اور امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے، مولا کائنات کی 4 سالہ زندگی آخر عمر کی، اور امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی ظاہری خلافت کی زندگی، ظاہری اقتدار کی زندگی جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا، شیعت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا جناب روح اللہ امام خمینی کا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا انقلاب کہ جس میں کیا نام ہے 250 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا، پوری جغرافیہ، عالمی جغرافیہ کو یو ٹرن عطا کیا، سیاسی محاسبات، پولیٹیکل جو کیلکولیشنز تھے اور محاسبات تھے، پریڈکشنز تھے، سب نقش برآب ہو گئے، ٹھیک ہے، سب ختم ہو گئے۔ اتنا بڑا انقلاب قائم ہوا تاریخ کا۔ آپ امام خمینی کا تاریخی جملہ ہے، ان محرم و صفر کے قیام مارو زندے نگہداشت،
یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے ہمارے قیام کو زندہ رکھا ہے. مہرش داری مس کربلا داری از امام حسین داری. تو یہ جملہ آپ سمجھیے، یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یہ جملہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بتاتا ہے. بہرحال شیعت کی عزت ہے یہ قیام. یہ شیعت کی امام خمینی کی سیرت ملتی ہے. وفد آیا ہے، مثلا جرنلسٹ کا وفد آیا ہے اور جو ہے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس ہونی ہے، لیکن ایام عزا آ گیا اور زیارت عاشورہ کا وقت ہو گیا. آپ سے آپ کے سیکریٹری نے کہا کہ یا آپ کے خادم نے کے کہا کہ وہ وفد آیا ہوا ہے ملاقات کے لیے یا جرنلسٹ آئے ہوئے آپ سے انٹرویو کے لیے، تو آپ نے کہا کہ ابھی زیارت عاشورہ کا وقت آیا کریں، ان سے کوئی انتظار کریں. ایام عزا ابھی بکا علی الحسین کا وقت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا مرجع تقلید کہ جس سے ساری دنیا ہیبت کر رہی ہے اور وہ گریہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. اپنی عزت اور اپنے آبرو کی راز جو ہے اور سبب بتا رہا وہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ. آپ اس کے بعد دیکھیں اور بھی بہت سارے بیانات ہیں. مثلا آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ آیت اللہ بہجت کا جملہ جو ہے معروف جملہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ امام یعنی اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر سید الشہداء پہ بکا اور گریہ و زاری ان کے مصائب پہ ان مستحب اعمال میں سے ہے کہ جن سے افضل کوئی دنیا میں مستحب عمل نہیں. بالکل ایسے ہے. سبحان اللہ. وسفینۃ النجات، بے شک ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. امام حسین علامہ مجلسی کا میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ جو ہے کئی ہزار لوگوں کے گناہ کے صحیفے کو پاک کر دیتا ہے. لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. یا مثال کے طور پہ ملا مہدی نراقی ایک معروف شخصیت ہے رحمک اللہ، فرماتے ہیں کہ مثلا اگر اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ اگر یہ جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء پر گریہ اور جو ہے بکا اور ان پہ مثلا غمگین ہونا کتنی عظمت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جان لینا اس قدر وہ گریہ وزاری کریں گے، یعنی ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے ان کو تنہا وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا اور جو ہے وہ مثلا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کا. اگر اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے تو کبھی کوئی ترک نہیں کرے گا. یہ کون کہتا ہے؟ آیت اللہ نراقی. یا مثال کے طور پہ آیت اللہ امینی سے علامہ امینی صاحب الغدیر معروف شخصیت ہیں، یعنی دفاع ولایت میں آپ نے 20 جلد میں ایسی کتاب لکھی کہ جو اب تک بے نظیر ہے، معاصر میں بے نظیر ہے. علامہ امینی کے بیٹے نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا سب سے بہترین عمل آپ کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین عمل زیارت و گریہ بر امام حسین علیہ السلام. سید الشہداء پر. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ علماء کی سیرت. یہ علماء کی سیرت. یا مثال کے طور پہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی شخصیتیں، یا آپ یہ معاصر میں آپ دیکھیں آیت اللہ شہید باقر الحکیم کے جو کئی سال پہلے جو ہے آپ جب مقتل پڑھتے ہیں آپ عاشور کے دن، آپ ان کی کیفیت دیکھیں. یہ سیرت علماء رہی، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ آیت اللہ کیا نام ہے شیخ مرتضیٰ حائری، ٹھیک ہے، آپ ان کے بارے میں دیکھیں. یا شیخ عبد الکریم حائری کے لیے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. یا مثال کے طور پہ آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے آپ دیکھیں. یا جتنے بھی مثلا یہ بزرگ شخصیات ہیں ان کی آپ زندگی نامہ دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ سید الشہداء علیہ آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے ملتا ہے کہ مجلس کا جلوس ہو رہا ہے، لوگ ماتم کر رہے ہیں اور جو ہے وہ آپ باقاعدہ دور کھڑے تھے، اچانک جو ہے امامہ پھینک کے آپ بیچ میں جلوس میں ماتم کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کریں؟ آپ نے کہا میں نے امام زمانہ کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا. یہ علماء کی سیرت رہی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ دنیا جو سیاست مثلا یعنی جو یہ پہلو جس کے دنیا باقاعدہ اس نے سیاسی پہلو بنا لیا کہ لوگوں کے ذہن میں باقاعدہ شوگر کوٹنگ کے ساتھ یہ پیش کرنا کہ نہیں علماء جو ہے وہ اعضاء امام حسین کے گویا طرفدار نہیں. نہ، اصل علماء بہترین وسیلہ جانتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں، یہی مراجع تقلید بہترین وسیلہ سمجھتے ہیں خدا سے قریب ہونے کا. بالکل ایسے ہے. مثلا امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ روایت ہے نا کہ ہم اہل بیت ہر ایک کلنا سفن النجات، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے. وہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، امام حسین علیہ السلام کی کشتی وسیع بھی ہے
اور اسرع بھی ہے، تیزی سے خدا تک پہنچاتی ہے، تیزی سے نجات بہت کا وسیع راستہ ہے، دیتی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، سبحان اللہ، ہے۔ سبحان آپ یہ دیکھیے، یہ علماء بزرگ مثال کے طور امام خمینی کے لیے ملتا ہے کہ سحر سے قبل 3 3:30 بجے رات کو آپ جو ہے حرم امام علی علیہ السلام میں، کیونکہ نجف میں رہتے تھے، یا بعض علماء جو کربلا میں رہتے تھے وہ حرم میں امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ انہی توسل سے، انہی وسیلوں سے اہل بیت کے مصائب و گریے کے ذریعے اور ان سے توسل کے ذریعے ان صحیح، مقامات پھر اور ان صرف بلندیوں تک پہنچے۔ 2 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے اور تیزی کے ساتھ پروگرام کو اس کے منطقی جی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بڑی ضرورت ہے اپنے بالکل نوجوانوں کو انشاءاللہ۔ ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور جو ابہامات پھیلائے جا رہے ہیں کہ جی علماء سے دور کیا جا رہا ہے، مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے، ان تمام غلط شیطانی فہمیاں پھیلائی جا قوتوں رہی کے، ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، ان سب کے ازالات و شبہات کو باطل کرنے دینے کے لیے جو اصل حقیقی تشیع ہے، وہ اصل جو فکر تشیع ہے، اس کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ محرم کی جو فرصت ہے وہ ایک بہترین فرصت ہے کہ سید الشہداء کے اوپر ہم جہد جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ قبلہ عزاداری جو شیعت کا اصل ہدف کیا ہے، جس کے لیے عزاداری کی اس عظیم تحریک کو لانچ کیا گیا بحکم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ و امام زین العابدین علیہ السلام کی عزاداری، اصل ہدف ہمارا کیا ہے، ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ مگر اس کے ساتھ میں انصاف نہیں کر پا رہا ہوں کہ سوال بڑا ہے اور وقت 2 3 منٹ ہے۔ میں معذرت چاہوں گا آپ کی بھی خدمت میں، مومنین کی بھی، اور مولا امام زمانہ کی بھی خدمت میں، مگر اس پر صرف گفتگو چھیڑنا چاہتا ہوں، بعد میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ شور انشاءاللہ، صرف میں چند یعنی بلٹ پوائنٹس اس سلسلے میں، تاکہ لوگوں کے بالکل ذہن میں اصل کانسیپٹ اس کا آ جائے۔ آپ دیکھیں، جی زداری امام حسین علیہ السلام یقیناً تعزیہ داری اور پرسہ داری تو ہے، اور اس غم میں جو بھی عاشق امام حسین علیہ السلام ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اس مصیبت پہ گریہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ نہیں روک یعنی سکتا، عشق کی سوال ہی پیدا ہوتا پہلی کڑی، اور عشق کا پہلا، اس راہ میں عشق حسین کا پہلا قدم یہ کہ غم حسین کو، امام حسین نے خود کہا کہ انا قتیل العبرہ لا ہے۔ یذکرنی مومن الا بکا، مجھے تکلیف دے دے کے رلا رلا کے مارا گیا، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا گریہ کرے گا۔ وہ روئے گا، روک نہیں امام سکتا حسین اپنے آپ، علیہ بالکل ایسی السلام، تو یہ رونا ہمارا، یہ تو ہماری شناخت، ہمارے عشق کی ایک کم از کم نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عزاداری علیہ السلام یعنی اس نشانی عشق سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ عزاداری کا مسئلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یا امام سجاد علیہ السلام نے، کمال یہ تھا کہ اس غم کو، اس اندوہ کو تحریک کی شکل دے دی۔ یعنی اب آپ سوچیں، یہ جو اللہ بعض لوگ یہ جھوٹی روایت نقل کرتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جب ان کی زوجہ نے، یزید کی زوجہ نے جب خواب دیکھا اور خواب جا کے نقل کیا کہ ہم نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا اور اس سے نور ساطع ہو رہا تھا، اور یزید جو ہے اس کے دل میں نرمی آئی، تو یہ تاریخ جھوٹی تاریخ ہے۔ یزید اس کیا نام ہے، نرمی کی بنا پر اس نے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ہے، نہیں، وہ باقی بلکہ نہیں رکھ جناب سکتا تھا، وہ زینب، سسٹین نہیں کر پا رہا تھا، وہ باقی نہیں رکھ سسٹین نہیں کر سکتا، پا رہا سسٹین نہیں کر پا رہا تھا۔ جناب زینب نے اپنے گریہ بکا کو، یعنی اپنے بکا کو جو ہے وہ تحریک کی شکل دے دی، اس لیے یزید خائف تھا، اس کے دربار میں، اس کے کورٹ میں جو ہے وہ خلفشار مچ گیا۔ اب آپ سوچیں، آپ جناب زینب کی تحریک دیکھیں، بکا کی تحریک، یہ ہمیں البتہ تفصیل کا موضوع انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے گفتگو کریں گے۔ ایک جملہ میں، جناب زینب سب سے پہلی تعزیہ داری امام حسین کی، سب سے پہلی تعزیہ داری امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جب جنازے پہ آپ پہنچی ہیں، بلکہ بعض روایت کہتی ہے تلے زینبیہ پہ آپ جب پہنچی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور بعض روایت میں 11 محرم کو جملہ آپ نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا جدہ، یس، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام آپ پر اے جد، اے اللہ کے نبی، صلی علیکہ ملک السما، آپ کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے، یہ تلے زینبیہ پہ جملہ کہنا کیوں کہا جناب زینب، کہ آپ کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، وہذا سبتک الحسین مرمل مقطع الاعضاء مرمل بالدماء مصلوب العمامۃ، یہ بیٹا حسین ہے کہ جس کے سر پہ امامہ نہیں ہے، جس کے جسم کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جو خون میں تر ہے اس کا پورا بدن۔ خوب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی اعضاء کو ایک تحریک کی شکل دی، بالکل عزاداری امام، جب انسان گھر سے باہر نکلنا ہے نا، دیکھیں ہمیں عزاداری ایک بہترین وسیلہ ہے امام حسین علیہ السلام کے میسج کو کنوے کرنے کا، امام حسین علیہ السلام کی پیغام کو، تحریک کو، میسج کو کنوے کرنے کا۔ بھئی آپ جب روڈ پہ جلوس لے کے نکلیے گا
तो रोड पे हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ ना निकले सिर्फ कि हम गम मना रहे हैं। हमसे कोई पूछे कि हम क्यों, क्या हमको हम ना, रोड पे डेफिनेटली हमसे सवाल करेगा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो वहां बेहतरीन मौका है लोगों को बताने का। इमाम सज्जाद बिल्कुल गली ठीक। कूचे में जुलूस करते थे। इमाम सज्जाद, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, इमाम सज्जाद जी अलैहिस्सलाम गलियों कूचे में निकलते थे, बाकायदा जगह जगह मसायब बयान करते थे, वो सिर्फ किस लिए, ताकि मैसेज कन्वे हो सके लोगों तक, मैसेज पैगाम कन्वे हो जाए। इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बिल्कुल पैगाम और आपके क़याम के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दुनिया पे लोगों पे यानी आश्कार हो वाज़ेह हो सके। जाए, इमाम आश्कार हो हुसैन, जाए। बिल्कुल ये ठीक, कम से कम बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि इस कम वक्त में बताया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसको जो है वो ये भी मौज़ू चाहता है कि इसके ऊपर जो है वो मज़ीद गुफ्तगू हो, ताकि आदाब की तरफ बढ़ा जाए। वो क्या आदाब हैं जिसकी वजह से इस आज़ादारी की इस अज़ीम तहरीक को जो है इसका अहिया किया गया, जो कि पूरी अगर तारीख़ इंसानियत देखी जाए तो हज़ारों तहरीकें, हज़ारों इन्क़लाबात इंसानों ने बर्पा किए, मगर वो तारीख़ के कूड़ेदानों में चली गई। सिवाय तहरीक हुसैनी की, जितना ज़ुल्म तहरीक हुसैनी पर हुआ, पूरी तारीख़ इंसानियत शाहिद है कि उतना ही इसका नूर ज़्यादा फैला और आज भी दुनिया के सीने के ऊपर अपनी पूरी आबोताब और पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाह रहेगी। क़िबला, बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके, इंतहाई मशकूर हैं कि आपने एक मरतबा अपना कीमती टाइम फिर अहले बैत टीवी को दिया। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया हमारे लिए। अल्लाह हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इलाया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब को कुवैत से, और अज़ादारी के ऊपर असदिगाए पैगंबर, अज़ादारी असदिगाए आमे मासूम अलैहिस्सलाम, अज़ादारी असदिगाए मर्जियत शीश के ऊपर रहते हुए कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अज़ान आलिया तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो हमें लग रहा है कि इसके ऊपर अभी और जो है वो गुफ्तगू ज़रूरत है इसकी, तो इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में और इन चीज़ों को खोलेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारा वक़्त जो है वो तमाम भी हो गया, बल्कि ज़्यादा ले लिया हमने। हमारी तरफ से इजाज़त।